یعنی کہ اجازتوں کے لیے لوگ 1500 2000 کلومیٹر پیدل سفر کیا کرتے تھے. اگر کسی چیز کو نہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے تو وہ دعائے سیفی ہے. سورہ مزمل شریف ایسی نایاب اللہ تبارک تعالیٰ کا تحفہ ہے انسانوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میں دینی اور دنیاوی طور پہ غنی ہو جاؤں وہ سورہ مزمل شریف کو پڑھے. انہوں نے جا کے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ جی وہ تو صبح بس پڑھتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، کلام پاک پڑھتے ہیں، جائے نماز اٹھاتے ہیں، وہ گٹھلی ہمیں دے دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، خرچہ کرتے رہتے ہیں. اس کی برکت سے 300 سال اس مردے پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اچھا جس طرح سے آپ ڈسکس کر رہے تھے تو یہ شیطان بھی ڈیسیو کرنے آتا ہے جب آپ اس امپیکٹ سے اتنے ہیویلی اور اتنا بڑا وظیفہ اور اتنا لمبا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان بھی ڈیسیو کرنے آتا ہے. اچھا اس میں یہ جو آپ کا کوشچن ہے یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے لیکن اس میں ایک اجازت کا پہلو ہے اگر اسے ٹیکنیکلی دیکھا جائے. دیکھیں جب آپ بغیر اجازت کے کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں نا ارے اچھا تو ہمارے ارد گرد عامل جنات رہتے ہیں، شیطان عامل جنات. جب آپ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں نا وہ پھر سارے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سارے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. آپ نے خود ہی کسی یوٹیوب پہ دیکھا یا کسی فیس بک پہ دیکھا کوئی عمل اور آپ نے لگ پڑے پڑھنے کے لیے اجازت کے بغیر تو وہ سارے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اجازت جو ہے پروٹیکشن ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی پروٹیکشن ہوتی ہے. وہ نظر جس نے اجازت دی ہوئی ہے اس کی نظر رہتی ہے اس بندے کے اوپر. بالکل نظر رہتی ہے اور روحانیت کا انتقال ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے روحانیت. اس چیز کو لوگ بڑی عام چیز سمجھتے ہیں. عام چیز یہ بڑا عرفان صاحب امپورٹنٹ یہ بات عام چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. ایک ذکر تھا، ذکر سہ پایا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے تھے اس وظیفے کو، اس عمل کو، لیکن آپ نے انڈیا سے کتنا سفر کیا اور سرکار غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے اس عمل کی اجازت کے لیے، اجازت لینے کے لیے. اور مقصد کیا تھا؟ ایک اجازت اس وجہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خود تلقین فرمایا تھا. اللہ اکبر. اور آپ وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آگے سے سرکار غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں پہلے وہ کریں. اجازت نہیں ملی لیکن اجازت آپ کو، آپ کا حصہ آپ کو مل جائے گا لیکن ابھی اس وقت نہیں. ابھی نہیں. کچھ عرصے بعد کوئی ٹائم بتایا کتنے سال کے بعد آئیے گا. جب آپ واپس وہاں سے انڈیا آئے، وہاں سے دوبارہ اتنے سال کے بعد واپس گئے، آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اور آپ کے بیٹے جو آپ کے صاحبزادے بھی تھے اور سجادہ نشین بھی تھے وہ تشریف فرما تھے. انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کو پہچان لیا اور انتہائی عقیدت کے ساتھ ملے اور فرمایا کہ آپ جب ان کو پہچان لیا اور وہی ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ یہ آپ کی امانت ابا حضور آپ کے لیے پیش کر گئے تھے. اللہ. یعنی کہ اجازتوں کے لیے لوگ 1500 2000 کلومیٹر پیدل سفر کیا کرتے تھے. ہم یوٹیوب سے دیکھ کے بہت سارے لوگ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اکثر بچیاں ہماری آ جاتی ہیں ہمارے پاس. میرا دعائے سیفی شریف کا پوڈ کاسٹ ہوا ایک نجی چینل پہ، ایک بچی نے وہ پڑھنا شروع کر دی. حالانکہ اس میں بتایا ہے کہ بھائی اس کے دو کام ہیں، یا یہ سر پہ تاج رکھ دیتی ہے یا سر کو اڑا دیتی ہے یا الٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عروج پہ جا کے بزرگان دین اپنے مریدین کو تلقین فرماتے تھے. اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو نہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے تو وہ دعائے سیفی ہے. اور وہ بچی نے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دی. حالانکہ واضح اس میں بتایا کہ بھائی اجازت، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے اجازت لیں، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں. وہ پھر فون کرے اپنے اندر سے، وہ کثافتیں اتنی جو ہے پہلے ختم کریں پھر اس کے بعد اس میں، کیونکہ جب وہ پڑھی جاتی ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں ہجان پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس پہ پورا پھر ایک پروگرام ایک ڈیفرنٹ ہم کرتے ہیں، اس پہ یہ کرتے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمیں اسی حوالے سے سورہ مزمل کے حوالے سے بھی بات ہے، کیونکہ اس کے بھی عاملین بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا بڑا امپیکٹ بھی بتایا جاتا ہے. کیونکہ میرے جیسا جو کوڑ آدمی ہے، آپ آج تشریف لیں تو کم از کم اس پہ بھی روشن دائیں، مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. سر سورہ مزمل شریف، اس کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کا کلام ہے،
اللہ اکبر. اور جتنی ریاضت بزرگان دین نے سورہ مزمل شریف پہ کی ہے اتنی اور کہیں نہیں کی. کہیں نہیں کی. اللہ اکبر. سورہ مزمل شریف ایسی نایاب اللہ تبارک تعالیٰ کا تحفہ ہے سبحان اللہ. انسانوں کے لیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ میں نے 170 جنگیں سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی. اللہ اکبر. اور جو درائے خیبر کو اکھاڑا تھا وہ بھی سورہ مزمل شریف کی برکت سے تھا. اللہ اکبر. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس سالک نے سورہ مزمل شریف کو نہیں پڑھا اس نے راہ سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا. ارے 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 اس کا تعلق ہی کوئی نہیں راہ سلوک کا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میں دینی اور دنیاوی طور پہ غنی ہو جاؤں وہ سورہ مزمل شریف کو پڑھے. اور پھر آگے فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مخلوق کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھوں وہ سورہ مزمل شریف پڑھے. سبحان اللہ. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خانقاہ کا خرچہ اس دور میں 10,000 درہم تھا. 10,000 درہم اس دور کا. اور آپ کے لاکھوں مریدین تھے جو ادھر تشریف لاتے تھے اور راشن جاری رہتا تھا ہر وقت، لنگر شریف. آپ جو خلیفہ وقت تھے اس کو تعجب ہوا کہ یہ اتنی عوام آتی ہے، یہ افورڈ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے افورڈ کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے. یقین کیجئے وہ یعنی کہ سب پریشان تھے. آپ نے جاسوس مسلط کر دیے کہ دیکھیں کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے. انہوں نے بڑا پیرا لگایا لیکن وہ روز صبح اٹھ کے آتے تھے، ایک گٹلی ہوتی تھی وہ پکڑا دیتے تھے اپنے خلفاء کو کہ بھئی یہ لے کریں خرچہ. انہوں نے پاس بھی رہنا شروع کر دیا. حیران ہو گئے. انہوں نے جا کے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ جی وہ تو صبح بس پڑھتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، کلام پاک پڑھتے ہیں، جائے نماز اٹھاتے ہیں، وہ گٹلی ہمیں دے دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، خرچہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے بلا لیا، طلب فرما لیا. انہوں نے فرمایا، پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی یہ سورہ مزمل شریف کی برکت سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ جتنا چاہے رزق جو ہے وہ اس وقت جو ہے دستے غیب. ماشاءاللہ. آگے سے آپ نے یہ وظیفہ جو اپنے خلفاء میں بانٹا، آگے پڑھنے کو دیا. ان میں حضرت نجم الدین قلندر جیسے بزرگان دین بھی شامل تھے. اور ان سے چلتا چلتا یہ سلسلہ قادریہ میں اس کا بہت زیادہ پڑھی گئی ہے. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی خود سورہ مزمل شریف کے بڑے عاملین میں شمار ہوتا تھا. اسی طرح سے حضرت داتا علی حجویری سورہ مزمل شریف کی کثرت فرمائی. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سورہ مزمل شریف کے بڑے بزرگان دین میں شمار ہیں. حضرت بری امام سرکار، آپ سورہ مزمل شریف، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کی ولایت ہی سورہ مزمل شریف پر تھی. ماشاءاللہ. اور وہ آپ نے بھینسوں والا ایک واقعہ سنا ہوگا، سنڈا پتھر ہو گیا، اڑ کے دیکھا. اور آپ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو کرامت کا ظہور ہوا تھا وہ بھی سورہ مزمل شریف کی برکت سے تھا. شان نزول کیا؟ شان نزول اس کا بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. یہ مکی سورہ ہے اور اسلام کے ابتدائی ایام میں اس کا نزول ہوا اور اس کا مقصد تھا اشاعت کرنا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا. اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک سبز کلر کا نور میں وہ گھرا ہوا خط تھا، سبز کلر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج آپ کو وہ تحفہ عنایت فرمایا ہے جس کی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. آج وہ فرشتے، 4 فرشتے اس کے ساتھ زمین پر آئے ہیں
جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آئے. کبھی نہیں آئے. کیسی خوبصورت بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کے وہ دروازے کھول دیے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولے کبھی گئے. نہیں کھلے. سبحان اللہ. اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ مزمل شریف آپ سے پہلے کسی امت پر نازل کر دی جاتی تو اس امت میں ایک بھی عاصی نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے، ایک بھی گناہگار نہ ہوتا. کیا خوبصورت بات. اوف اوف اوف، اگر یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہوتی. اللہ. اور جب وہ خط مبارک آپ کے حضور پیش کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ مزمل ہے. اللہ. سورہ مزمل. اب یہ ہمارے 29ویں پارے میں ہے قرآن پاک میں. اس کی ٹوٹل 20 آیات ہیں. یا ایھا المسلم. 20 آیات ہیں. اور اس میں اس کی جو ایک آیت ہے کچھ مفسرین کے نزدیک جو اس کی 20ویں آیت ہے وہ 1 سال کے وقفے کے بعد نازل ہوئی. اچھا. اب اس کی جو ریزن ہے، وجہ بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں راتوں کو قیام کا حکم تھا. پہلے یہ فرض تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پوری رات جا کر اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، دعائیں فرماتے تھے. اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے حکم تھا. جب کچھ عرصے کے بعد جب ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، کچھ مشکلات میں کمی آئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور آیات کا نزول فرما کے اس پہلے والے حکم کی تخفیف کر دی. اللہ. جتنی گنجائش ہے جتنی گنجائش ہے اتنا آسانی سے آپ کر سکیں. اب اس میں ایک اور بات مجھے بڑی یاد آ رہی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی قبر پہ صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھ کے اس مردے کو اصال ثواب کر لیں، اس کی برکت سے 300 سال اس مردے پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیسا ہے؟ 300 سال. 300 سال. اور جو بہت سارے آستانے پاکستان میں اور آل اوور دی ورلڈ بھی جو صرف اور صرف سورہ مزمل شریف کے فیض سے جاری ہیں، لوگوں میں فیض تقسیم کر رہے ہیں، خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ. ہر طرح کا جادو، ہر طرح کے مسئلے کا حل سورہ مزمل شریف کی برکت سے ممکن ہے. ممکن ہے. اللہ. سورہ مزمل شریف سے شاہ جنات کی حاضری بھی ہوتی ہے. شاہ جنات کی حاضری. اوئے. اسی طرح سے پریوں کی حاضری بھی ہوتی ہے سورہ مزمل شریف سے. ہر طرح کی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے خادمین میں شمار ہے.